کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور اچانک دنیا بھر کے خیالات دماغ میں آنے لگے؟ کبھی دل نے کہا کل سے توبہ کروں گا اور وہ کل کبھی آیا ہی نہیں۔ کبھی کسی گناہ کے بعد اندر سے آواز آئی اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ اگر ہاں تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی آواز نہ ہو، یہ شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے، اس کے سب سے ڈینجرس ٹریپس کیا ہیں، اور قرآن اور سنہ کے مطابق اس سے بچنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخری پوائنٹ وہ ہے جو شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان کا مقصد صرف ایک ہے، انسان کو اللہ سے دور کرنا۔ وہ ہمیشہ گناہ کی طرف نہیں بلاتا، کبھی کبھی وہ نماز میں سستی لاتا ہے، دعا میں مایوسی لاتا ہے، نیک کام کو ڈیلے کرواتا ہے۔ شیطان جانتا ہے اگر بندہ اللہ کے قریب ہو گیا تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، اس لیے وہ ہر وقت نئے نئے طریقے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ شیطان کہتا ہے بس ایک دفعہ سب لوگ کرتے ہیں، تم بھی کر لو، اتنا بھی کیا ہے۔ لیکن چھوٹا گناہ بھی بار بار کرنے سے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ آگ کی چنگاری بھی اگر چھوٹی ہو پھر بھی جنگل جلا سکتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شیطان ہمیشہ یہ کہتا ہے جاؤ گناہ کرو، لیکن حقیقت اس سے بہت الگ ہے۔ شیطان بہت اسمارٹ ہے، وہ سیدھا گناہ کی طرف نہیں ڈھکیلتا، وہ صرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھواتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ نہیں کہتا نماز چھوڑ دو، وہ کہتا ہے بس 5 منٹ اور موبائل چلا لو، پھر 5 منٹ 30 منٹ میں بن جاتے ہیں اور نماز قضا ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں کہتا توبہ مت کرو، وہ کہتا ہے ابھی جوان ہو، بڑھاپے میں کر لینا، اور پھر پوری زندگی نکل جاتی ہے۔ شیطان کا سب سے ڈینجرس ویپن ہے کل، کیونکہ جو کام آج نہیں ہوا وہ اکثر کبھی نہیں ہوتا۔ اب سنیے، یہ وہ ٹریپ ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ پھنستے ہیں۔ مان لیجئے کسی سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اب شیطان فوراً آتا ہے اور کہتا ہے تم بہت برے ہو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اب تمہاری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ یہاں ایک سیکنڈ رک کر سوچئے، پہلے گناہ کروایا کس نے؟ شیطان نے۔ اور پھر مایوس کس نے کیا؟ شیطان نے۔ یعنی پہلے دھکا دیا اور پھر کھڈا دکھا کر ہنسنے لگا۔ لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اگر بندہ سچ میں دل سے لوٹ آئے تو اللہ اس کی طرف سے زیادہ محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ الغفار ہے، یعنی بار بار معاف کرنے والا۔ جب بھی برے خیالات آئیں فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ سے پروٹیکشن کی ریکویسٹ ہے۔ نماز کی حفاظت کرو۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ روح کی شیلڈ ہے۔ جس گھر میں نماز ہوتی ہے وہاں شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے سامنے روز کھڑا ہوتا ہے شیطان اس پر پورا قبضہ نہیں کر سکتا۔ شیطان قرآن سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ روز صرف 5 یا 10 منٹ ہی صحیح قرآن پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کریے۔ دل میں قرآن کی روشنی ہوگی تو وسوسے اندھیرے کی طرح ختم ہو جائیں گے۔ انسان اپنے دوستوں سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اگر دوست اللہ کی یاد دلائیں تو نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور اگر دوست گناہ کی طرف لے جائیں تو شیطان کا کام اور آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے سرکل کو چیک کریے، وہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں یا ان سے دور۔ اور سب سے پاورفل ویپن ہے توبہ کرنا۔ شیطان چاہتا ہے آپ گر کر وہیں رہ جاؤ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ اٹھ کر واپس آ جاؤ۔ اگر آج تک ہزاروں گناہ ہوئے ہیں تب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہر بار گرنے کے بعد اٹھنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ سوچئے اگر شیطان اتنی محنت کر رہا ہے اور آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے لیے کتنے قیمتی ہیں، اس لیے شیطان آپ کو نشانہ بناتا ہے۔ یاد رکھیے، وسوسے آنا گناہ نہیں ہے، ان پر عمل کرنا گناہ ہے۔ جب بھی دل گھبرائے، جب بھی گناہ کی طرف دل جائے، جب بھی مایوسی محسوس ہو، اللہ کی طرف لوٹ آئے۔